بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم انشاءاللہ آج الدرس الثالث پڑھیں گے۔ اس کے اندر مرکب کی بات چلے گی۔ مرکب خلاصہ پہلے آپ کے سامنے پیش نظر آپ کے کر دیتا ہوں کہ مرکب دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلے تو مرکب کہتے کس کو ہیں یہ بتائیں گے۔ مرکب کہتے ہیں جو جڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپس میں مرکب ترکیب سے مطلب جڑا ہوا ہونا۔ مفرد جو مفرد کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے مفرد، ایک ہوتا ہے مرکب۔ مفرد اکیلے کو کہتے ہیں اور مرکب کہتے ہیں جو جڑا ہوا ہو آپس میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اب مرکب پھر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مرکب ہوتا ہے جڑا ہوتا ہے، اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے ہمیں۔ ایک وہ جڑا ہوا ہوتا ہے لیکن بات ہمیں آدھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، آدھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو یہ مرکب تام ہوتا ہے، ایک مرکب ناقص ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بات چلے گی، انشاءاللہ میں آپ کے وہ آج گوش گزار کرتا ہوں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ مرکب دو یا مرکب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پر دو کلمے، دو لفظ آپس میں ملے ہوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کا معنی آپ سمجھ گئے نا کہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں جڑا ہوا ہو جو چیز، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام اس کو کہتے ہیں کہ سامنے والا جو ہم سے ہمیں بتانا چاہ رہا ہے، اگر جس نے دو لفظ بولے لیکن ہمیں اس کی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ مثلا یہ کہ ضرب زید، ضرب ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے، اور زید ایک الگ کلمہ ہے۔ دو کلمے مل کے یہ مرکب بن گئے دونوں۔ اب جو ہے سامنے والے نے کہا ضرب زید، ہم سمجھ گئے کہ زید نے مارا ہے، بھائی بات اس کی سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ کتاب میں کہتے ہیں مرکب ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی بات پوری سمجھ جائے، یعنی اس سے کوئی خبر، کوئی حکم یا کوئی خواہش معلوم ہو۔ جیسے البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے، پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، مزید تفصیل اس کے اندر نہیں پوچھنے کی ضرورت۔ جہاں تک جملہ ہے پورا اس کے اندر آپ کو واضح پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس نے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ باغ خوبصورت ہے۔ اسی طرح یلعب الولد، لڑکا کھیلتا ہے، سمجھ میں آ گئی بات۔ لطیفہ، نظیف، نظیف سیابہ کا، اپنے کپڑوں کو ستھرا رکھو، صاف کرو۔ قم یا سعید، کھڑے ہو اے سعید۔ اجلس، بیٹھ جاؤ۔ تو مرکب تام کو آپ نے سمجھ لیا کہ جس سے جو دو کلمے آپس میں ملے ہوئے ہوں اور اس سے ہمیں بات پوری سمجھ میں آ رہی ہو، تو اس کو مرکب تام کہتے پورا، یعنی ایسا مرکب جو پورا تام ہے، جو پورا ہے، یعنی ہمیں بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب مرکب تام کو مرکب تام بھی کہتے ہیں، ایک نام، اس کو جملہ مفیدہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں اور مرکب مفید بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، مرکب تام بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں۔ ان تینوں سے بات ایک ہی ہے کہ جان دو یا دو سے زیادہ، دو سے کم نہیں، اب دو سے کم نہیں بلکہ دو یا دو سے زیادہ کلمے آپس میں ملے ہوئے ہوں اور اس سے معنی پورا سمجھ میں آ رہا ہو، اس کو مرکب مفید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے مرکب کی دوسری قسم، مرکب ناقص۔ اس کے لفظ سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ناقص کا مطلب یہ ہوتا ہے ادھورا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ مرکب ایسا ہوگا آپس میں دو لفظ تو ملے ہوئے ہوں گے لیکن ہمیں معنی پورا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ جیسے کہ الثوب النظیف، ستھرا کپڑا۔ اب ایک تھا کپڑے صاف، اپنے کپڑے صاف کرو، اور ایک ہے ستھرا کپڑا۔ اب دیکھیں پچھلے والے جو جملہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظیف ثیابک، اپنے کپڑوں کو ستھرا کرو، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ دوسرا ہے جملہ صرف ستھرا کپڑا۔ کیا مطلب ستھرا کپڑا؟ اس کو کیا کرنا ہے؟ ستھرے کپڑے کو اوڑھنا ہے، لپیٹنا ہے، مطلب بہت سارے اشکالات ذہن میں آ سکتے ہیں۔ ستھرے کپڑے کو بھائی کیا کرنا ہے؟ اس سے بندہ پوچھے گا، اب کوئی آپ آ کر آپ کو بولے ستھرا کپڑا، آپ فوراً سے بولیں گے بھائی خیر تو ہے، کیا بولنا چاہ رہے ہو، بتاؤ تو صحیح، ستھرے کپڑے کا کیا کرنا ہے؟ پھر وہ بولے گا جی ستھرا کپڑا میں بیچ رہا ہوں، یا یہ کر رہا ہوں، یا فلاں ڈمکان جو بھی ہے۔
تو بات ہمیں پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ادھوری آ رہی ہے۔ اسی طرح ماء البحر، سمندر کا پانی، دیکھو دو کلمے ہیں، ماء بھی ایک الگ کلمہ ہے، البحر بھی الگ کلمہ ہے، اس کا معنی ہے سمندر کا پانی۔ اب آ کر کوئی آپ کو بولے کہ سمندر کا پانی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا سوال آئے گا؟ بھائی سمندر کے پانی کو میں کیا کروں، ہوگا مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ تو بولے گا سمندر کا پانی اس سے جو ہے نا کافی لوگ جو ہے نا وہ متاثر ہو گئے ہیں، وہ سیلاب آ گیا یا فلاں ہو گیا۔ اب آپ بات کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حذاء خالد، خالد کا جوتا، خالد کا جوتا تو ہے، اب اس کو کیا کرنا ہے بھائی؟ اس کو پہننا ہے، اس کو بیچنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہمیں بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی، بس خالد کا جوتا کیا کرنا ہے اس کو؟ آگے سوال پیدا ہوگا۔ تو یہ ناقص ہے، اس کی مثالیں میں نے آپ کو میں نے دی، یہ اس لیے اب اس کو ہم کتابی صورت میں دیکھیں تو اس کی تعریف کیا ہے؟ اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی بات پوری سمجھ میں نہ آتی ہو۔ تو میں نے آپ کو ایگزامپلس دی اسی لیے تاکہ آپ کو جو ہے وہ بالکل سمجھ میں آ جائے، دونوں میں فرق سمجھ میں آ جائے۔ مرکب تام سے بات پوری سمجھ میں آتی ہے، مرکب ناقص سے بات آدھی سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اوپر جو ہے نا ہم نے ایک مثال پڑھی تھی، ایگزامپل آپ دیکھیں کہ اجلس تھا، آپ کہیں کہ بھائی وہاں پہ تو ایک ہی لفظ ہے اجلس، آپ کہہ رہے ہیں دو لفظ ملے ہوئے آپس میں۔ دیکھیں اوپر والی مثال میں دیکھیں، مرکب تام کی جو آخری مثال دی ہوئی ایگزامپل اجلس لکھا ہوا ہے، نظر آئی؟ ہاں، اب یہ کیسا مرکب ہے؟ میں نے تو یہ تعریف کی ہے کہ صاحب مصنف کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا کہ جس کے اندر مرکب اس کو کہتے ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہو، دو سے کم نہیں ہوگا، یہاں پہ اجلس تو ایک ہی لفظ ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ دو لفظ چاہے ظاہری ہوں یا پوشیدہ ہوں، یہاں پر اجلس کا مطلب ہے تو بیٹھ، تو اس کے اندر انتا پوشیدہ ہے، وہ یوں ہوگا، وہ اصل میں انتا پوشیدہ ہے، اصل میں کیا ہے؟ اصل میں انتا بھی ہے اس کے اندر، اجلس انتا کیا ہوگا؟ اجلس انتا، تو یہ دو کلمے ہو گئے، سمجھے؟ تو ہمیں یہ ترجمے سے سمجھ میں آئے گا۔ اب حاضر کا سیگا ہے نا، اجلس امر کا سیگا ہے، تو انتا اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ تو بیٹھ، مطلب ہمیں بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے کہ بیٹھ بھائی۔ تو یہ مرکب تام اور مرکب ناقص ایک سوال جو تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جو آگے نوٹ کر کے بتا رہے ہیں نا، یہ سوری اوپر بتا رہے ہیں، پہلے اوپر دیکھیے، مرکب ناقص کی کئی قسمیں ہیں۔ مرکب کے ناقص کے نیچے لکھا ہوا ہے نا، مرکب ناقص کی کئی قسمیں، مرکب توصیفی موصوف صفت آپ پڑھ کے آ چکے ہیں، مزید آگے بھی پڑھیں گے۔ مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ، یہ کس کی قسمیں ہیں؟ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی۔ یاد رکھیے گا یہ مرکب ناقص کی قسمیں، ہمیں بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی ان سے۔ مثال کے طور پر غلام زید، زید کا غلام، ابھی آپس میں مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہے، تو زید کے غلام سے ہمیں پورا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ زید کا غلام کھڑا ہے، بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ بس زید کا غلام، زید کا غلام کرتے جائیں گے تو سوال پیدا تو ہوں گے۔ تو مرکب تام یہ ہوتا ہے کہ مزید سوال کی گنجائش نہ ہو، آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ آگے دیکھیے نوٹ کر کے جو بات لکھی ہے، وہ جو میں نے ابھی آپ کو بات سمجھائی ہے نا، وہی اعتراض ہوگا۔ کہتے ہیں مرکب تام میں لفظ قم، اجلس وغیرہ بظاہر ایک ہی لفظ معلوم ہوتے ہیں، اس لیے شاید انہیں مفرد کا شبہ ہو، مگر حقیقت میں ایسا نہیں، بلکہ اس میں ایک اور لفظ ہی پوشیدہ ہوتا ہے، اگرچہ بولا نہیں جاتا مگر سمجھا جاتا ہے۔ ایک لفظ یہاں پوشیدہ ہے، جیسے لفظ انتا کا ہے، جب اجلس کہا جائے تو اس سے مفہوم اجلس انتا ہی ہوگا اور بات پوری سمجھی جائے گی، اس لیے مرکب تام ہے، برخلاف مرکب ناقص کے کہ اس میں ماء البحر، الثوب النظیف، 15 وغیرہ اگرچہ دو لفظوں میں مرکب ہے مگر ان سے کوئی پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے یہ مرکب ناقص کہلاتے ہیں۔ اس پوری بات کا جو خلاصہ ہے وہ دو یوں سمجھیے کہ مرکب ناقص میں بھی دو کلمے ہوں گے اور مرکب تام میں بھی دو ہوں گے، لیکن مرکب تام اسی کو کہیں گے جس سے معنی مفہوم سمجھ میں آ رہا ہو۔ مرکب ناقص میں اگرچہ دو کلمے ملے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس سے معنی مفہوم پورا مکمل سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ اس کو کہہ دیں گے کہ یہ دو سے کم ہے تو یہ تو مرکب ناقص ہے، تو ہم اس کو مرکب کہیں گے۔ سوری، اب یہ اعتراض ہو سکتا ہوگا کہ بظاہر آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے، آپ کہیں گے کہ یہ مرکب تو نہیں ہے، تو مفرد ہے، تو اس کے بارے میں مصنف نے بتا دیا کہ اس کے اندر ایک چیز اور پوشیدہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے انتا، تو ہمیں اصل عبارت یہ ہوگی اجلس انتا، تو بیٹھ۔
لیکن چونکہ انت کا ذکر نہیں کیا جاتا اس لیے وہ ایک لفظ سے ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہاں پر دو لفظ ہیں اصل میں. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی پورے لیسن کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الرابع، چوتھا سبق، مرکب توصیفی کے بارے میں ہم پڑھیں گے. مرکب توصیفی اس کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے، اس لیے کہ یہ مرکب ناقص کی قسم ہے. مرکب ناقص کا مطلب یہ اس کی قسم ہے، تو گویا کہ مرکب توصیفی سے بھی پوری بات سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم پڑھتے ہیں کتابی صورت میں. کہتے ہیں مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں اس میں ذات کی کوئی صفت یا حالت یا کیفیت وغیرہ بیان کی گئی ہو. آسان الفاظ میں سمجھیں کہ کسی ذات کی کوئی تعریف یا اس کی یعنی کسی کی تعریف بیان کی گئی ہو یا کسی کی مذمت کی گئی ہو یا کوئی حالت یا کیفیت کو بیان کیا گیا ہو، اس کو توصیفی کہتے ہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. الرجل العالم، الرجل العالم، یا یوں سمجھ لیں کہ جاء زید العالم، میرے پاس زید آیا جو عالم ہے. اب زید کا آنا، ٹھیک ہے، عالم جو آگے بولا ہے نا، یہ زید کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، یہ زید کی صفت بیان ہو رہی ہے. جاء جاء زید العالم، میرے پاس زید آیا. کون زید بھائی؟ العالم، جو کہ عالم ہے بھائی. ٹھیک ہے، صفت بیان ہو رہی ہے. اسی طرح یہاں پر بھی آپ ایگزامپل سے کچھ ڈفرینٹ سمجھ سکتے ہیں. الماء العذب، میٹھا پانی. کیا ہے؟ میٹھا پانی. یہ بھی ایک حالت بیان ہو رہی ہے نا پانی کی، میٹھا پانی، کھارا پانی، یہ صفت ہے. ٹھیک ہے، صفت بولتے ہیں اس کو. اسی طرح الہوا البارد، ٹھنڈی ہوا. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ پوری بات کیا ہے، بس یہ کہ آپ کو ایک بات چل رہے رب کو، اس سے آپ کو صرف ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن پورا مفہوم نہیں سمجھ میں آ رہا. ٹھنڈی ہوا کہاں ہے بھائی؟ مری میں، پاکستان میں، کراچی میں، کہاں پر ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر ہوا کی ایک کیفیت، ایک حالت، ایک صفت کو بیان کیا کہ وہ ٹھنڈی ہے. اچھا، الولد المجتہد، محنتی لڑکا. محنتی لڑکا، اب محنتی ہونا یہ بھی ایک صفت ہے انسان کی. ٹھیک ہے، محنتی لڑکا. اب بھی محنتی لڑکا کیا ہوا؟ اس نے ٹاپ کیا کلاس میں. بات سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن چونکہ یہ مرکب ناقص ہے اس لیے. اسی طرح محمود میں خطیب، مقرر محمود، یعنی خطیب محمود. کیا ہوا اس کو؟ خطیب ہے تو صحیح خطیب، لیکن کیا ہوا؟ تو بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن چونکہ ایک محمود کی انہوں نے ایک صفت بیان کی کہ وہ خطابت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اب مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں. اب اوپر ایک ایگزامپلز لے لیں. الماء موصوف ہوگا، یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہوگی اس کو موصوف کہتے ہیں. جیسے میں کہوں زبیر ایک محنتی انسان ہے، تو زبیر جو ہے یہ موصوف ہے، جن کی صفت آگے کیا بیان ہو رہی ہے؟ ایک محنتی انسان. اسی طرح میں کہوں کہ یہ کتاب بہت پیاری ہے، کتاب یہ موصوف ہے اور پیاری ہونا اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، میں کہوں کہ میں جس طرح کہوں کہ فلاں بندے کی چیز اچھی ہے یا بری ہے، جیسے ہم کہیں کہ یار وہ بندہ برا ہے. کیوں بھائی، کیوں برا ہے؟ تو یہ بات الگ ہے لیکن وہاں اس کی ایک برائی بیان کی گئی تو یہ بھی ایک طرح سے اس کی مذمت بیان کی گئی نا، کیونکہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے. تو جس کے بارے میں بات بیان کی جائے، ہاں، موصوف صفت یا مذمت کے حوالے سے یا کیفیت کے حوالے سے، تو جس کے بارے میں اس کو موصوف کہتے ہیں اور جس کے جو بیان کیا جائے اس کو صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کچھ باتیں اس کے بعد اب جو سوال کرنا چاہیں کیجیے گا. اسی طرح سے موصوف ہمیشہ یہ موصوف ہمیشہ جو ہے وہ ذات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ذات. اب ذات کسے بولتے ہیں؟ ذات کہتے ہیں جو کسی وجود پر دلالت کرتی ہے. وجود نہیں، وجود ہوتا ہے وہ، چاہے انسان کو جس شے کا بھی ہو، وہ کسی وجود
پر وجود کو کہتے ہیں ذات. تو کہتے ہیں موصوف جو ہوتا ہے وہ اس میں ذات ہوتا ہے، اور صفت جو ہوتا ہے وہ عموماً وہ اس میں صفت ہوا کرتا ہے. یعنی صفت کا کوئی آپ وجود مجھے دکھا نہیں سکتے. مثال کے طور پر کالا کپڑا، کپڑا جو ہے نا یہ ذات ہے کیونکہ اس کا وجود ہے آپ کے سامنے، اور کالا ہونا اس کا آپ مجھے وجود آپ دکھا نہیں سکتے. کالا محض ایک صفت ہے، اور جو صفت ہوتی ہے وہ کسی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اکیلے میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. سمجھے؟ اب مثال کے طور پر کالے کپڑے میں سے کالا ہٹا دیں تو پھر کپڑا تو بچ جائے گا، لیکن وہ صفت چلی جائے گی. تو صفت جو ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ ہو کے آتی ہے ہمیشہ، اور وہ ذات کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلیے گا. کہتے ہیں مرکب توصیفی یعنی موصوف صفت کے درمیان حسب ذیل